بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ۔ دوستو، اعلان نبوت کے چند روز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات مکے کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ انہیں ایک گھر میں سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار گھر میں داخل ہو گئے۔ دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی معلوم ہوتا ہے چکی پیس رہا ہے اور جارو قطار رو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریاں چراتا ہوں، شام کو جب تھک کر آتا ہوں تو میرا مالک مجھے گیہوں کی ایک بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پہ رو رہا ہوں کہ میری بھی کیا قسمت ہے، میں بھی تو ایک انسان ہوں، میرا بھی جسم آرام مانگتا ہے، مجھے بھی نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میرے مقدر میں ساری عمر اس طرح رو رو کر زندگی گزارنا لکھا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے مالک سے کہہ کر تمہاری مشقت تو کم نہیں کروا سکتا، کیونکہ وہ میری بات نہیں مانے گا۔ ہاں، میں تمہاری تھوڑی مدد کر سکتا ہوں کہ تم سو جاؤ اور میں تمہاری جگہ چکی پیستا ہوں۔ وہ غلام شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ جب گیہوں ختم ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جگائے بغیر واپس تشریف لے آئے۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور اس غلام کو سلا کر اس کی جگہ چکی پیستے رہے۔ تیسرے دن بھی یہی ماجرا ہوا۔ آپ اس غلام کی جگہ ساری رات چکی پیستے اور صبح خاموشی سے اپنے گھر میں تشریف لے آتے۔ چوتھی رات جب وہاں گئے تو اس غلام نے کہا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میرا اتنا خیال کیوں کر رہے ہیں؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ، تو پھر آپ یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں یہ سب کچھ انسانی ہمدردی کے تحت کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں۔ اس غلام نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ مکہ میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ اس غلام نے کہا، ہاں، میں نے سنا ہے کہ ایک شخص جس کا نام محمد ہے اور اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہی محمد ہوں۔ یہ سن کر اس غلام نے کہا کہ اگر آپ وہ نبی ہے تو مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے، کیونکہ اتنا شفیق اور مہربان کوئی نبی ہی نہیں ہو سکتا جو غلاموں کا بھی اس قدر خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ اس غلام نے کتنی تکلیف اور مشقتیں برداشت کی، لیکن دامن مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ انہیں جان دینا تو گوارا تھا، لیکن اتنے شفیق اور مہربان نبی کا ساتھ چھوڑنا گوارا نہیں تھا۔ آج دنیا انہیں بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی گلیوں میں یہ کہتے پھرتے کہ لوگوں، تم نے کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو مجھے دکھا دو۔ پھر کہنے لگے کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے، اور ملک شام کے حلب شہر چلے گئے اور وہیں بس گئے۔ ایک رات خواب میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، کیا بے وفائی ہے، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کا وقت نہیں آیا؟ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف
روانہ ہو گئے۔ کئی دنوں کی مشقت کے بعد جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر حضرت بلال کی نگاہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ کبھی مسجد میں تلاش کرتے اور کبھی حجروں میں تلاش کرتے۔ جب کہیں نہ پایا تو آپ کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، یہ کہاں؟ اور بے ہوش ہو کر مزار انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر کے بعد ہوش آیا۔ اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان مرد اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے کہ بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سناتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ جب میں اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مصرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا۔ اب یہ الفاظ ادا کرتے ہوئے کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حضرت حسین سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ حضرت امام حسین نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، بلال، آج ہم آپ سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد میں سناتے تھے۔ اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ انکار نہیں کر سکتے تھے، لہذا اسی مکان پر کھڑے ہو کر اذان دی جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری میں دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال نے اذان شروع کی تو اہل مدینہ رو پڑے، دل قابو میں نہ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تازہ ہو گیا، عورتیں بچے سب باہر نکل آئے، غم سے نڈال بے قرار ہچکیاں بن گئی۔ جب حضرت بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، لوگ چیخیں مار کر رونے لگے۔ حضرت بلال کی نظر ممبر رسول پر پڑی، ممبر خالی تھا، سرکار نہیں تھے۔ خالی ممبر دیکھ کر حضرت بلال گر کر بے ہوش ہو گئے، اذان مکمل نہ کر سکے۔ ہوش میں آئے تو اٹھے اور روتے ہوئے ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوستو، آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔